وسلم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 114 اور آیت نمبر 115 سورہ انعام 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہے. مالک الملک اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. یہاں پر یہ بات چھپی ہوئی ہے، قل چھپا ہوا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان سے تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے. تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور وہی ہے سنتا جانتا. یہ ہے معززین کرام ترجمہ ان دو آیات مبارکہ کا. سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے کہ آپ کہتے ہو آپ اللہ کے سچے رسول ہو، آپ یہ ساری باتیں فرما رہے ہو، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں. تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے، ہم تب مانے آپ ایسا کر لو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک فیصلہ ہو جائے. سرکار نے ارشاد فرمایا بولو کیسا فیصلہ؟ وہ کہنے لگے کہ یہودی اور عیسائی علماء، یہودی اور عیسائی علماء ان کو ہم حکم بنا لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے حاکم، ایک ہوتا ہے حکم. حاکم وہ ہوتا ہے جسے گورنمنٹ مقرر کرے اور حکم وہ ہوتا ہے جو دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرے، جسے کہتے ہیں نا پنچ، جی پنچایت. جی یہ آسان الفاظ میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں سمجھ آ جائے. تو ان کو بنا لیتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. وہ عالم بھی ہیں، وہ پچھلی کتابوں کے جاننے والے بھی ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ آپ سچے تو ہم مان لیں گے، اگر وہ انکار کریں تو آپ یہ کام چھوڑ دیں گے. اب ان کا نظریہ کیا تھا؟ یہ یہودی اور عیسائی علماء جو تھے نا، یہ رشی افسران تھے. ٹھیک ہے، پیسے لے کے مرضی کے فتوے جاری کرتے تھے. تو ان کا نظریہ اور ان کی کوشش اور ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ مان جائیں، ہم ان کو پیسے دیں گے اور ان کو مال دیں گے اور عورتیں پیش کریں گے اور وغیرہ وغیرہ، اور ان سے کہیں گے کہ ایسے کہہ دو تم، تو وہ ایسا کہہ دیں گے، بات ختم ہو جائے. اب ان کا طریقہ یہ تھا. ان کے جواب میں اور ان کی تردید میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، قرآن کے حق میں، اس دین کی سچائی کے حق میں اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا. اب پڑھیے ان آیات کو اللہ کیا فرما رہے. اللہ ارشاد فرمائے افغیر اللہ ابتغی حکما. میرے رسول ان سے کہو، ان سے فرماؤ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو میں کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں گا؟ بھئی اللہ کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد کسی اور سے فیصلہ کروایا جا سکتا. وہ شخص آیا نا منافق، اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ میرا مسئلہ ہے، سرکار نے فیصلہ کر دیا. فیصلہ جو مسلمان منافق تھا اس کے خلاف ہوا. وہ فیصلہ لے کے نکلا، یہودی مانا رہا. اس نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے. وہاں سے نکلا سیدنا ابوبکر صدیق، وہاں سے نکلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، اس نے بتایا کہ پہلے فیصلہ سرکار نے کیا ہے. یہ یہودی بتا رہے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ کیا، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کے پاس ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ اور کروانا چاہتا ہے کوئی. اپنے شاعت میں ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا. اندر گئے، تلوار لے کر آئے، آ کر اس کی گردن اڑا دی
اس مسلمان منافق کی. اور ارشاد فرمایا جو میرے نبی محمد کا فیصلہ نہ مانے عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ ہے. عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ. ہاں جی, اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی گنجائش نہیں رہتی. افغیر اللہ ابتغی حکما, میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں گا؟ تو تمہارا دماغ ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا. کیسے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اور مجھے تم عام نہ سمجھو, مجھے ڈگری جاری کی گئی ہے. جس بندے کے ہاتھ میں یونیورسٹی کی ڈگری ہو وہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں, ان پڑھ نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ وہ ڈگری اس کی دلیل ہوتی ہے. وہ کہتے یار گلاں تے تو پروفیسر والیاں کوئی نہیں ماردا, ماسٹر والی گل تے تیرے چ کوئی نہیں. وہ کہتا گل ہے یا نہیں ہے, یہ ڈگری دیکھو, یہ ڈگری اس بات کی سند ہے فلاں یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آیا ہوں, فلاں کالج سے, فلاں سکول سے میں پڑھا لکھا ہوں, میٹرک کی سند میرے پاس, میں نے میٹرک کیا ہوا ہے, میں نے ایف اے ایف ایس سی کی ہوئی ہے, میں بی اے بی ایس سی کر چکا, میں ایم اے ایم ایس سی کر چکا, یہ میری سند ہے. اب یہ سند دیکھ کر سب بندے خاموش ہو جائیں. ایسا ہی ہے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. یہ فکرہ میری سرکار کا ہے. بھئی مجھے اس نے سند جاری کر دی, مجھ پر قرآن نازل کر دیا ہے. یہ قرآن میری سند ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. قرآن میرے رسول کی سند ہے. یہ ڈگری ہے. اور یہ ڈگری کون سی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ, مجھ پر کتاب نازل فرمائی مفصلہ, جو تفصیل والی ہے, جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جس میں چھپنے سے مراد کہ کوئی ایسی بات نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. ہر شخص کے لیے ہر بات اس میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے آج, میں قرآن کو چھوڑ کے اپنے کام کر رہا ہوں. سچی بات, اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. میرا بیڑا غرق کس وجہ سے ہو؟ وگرنہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, مفصل کتاب نازل کر دی ہر اعتبار سے, ہر لحاظ سے. یہ سرکار کی مطہر زندگی کے بارے میں ہو تو سرکار کی زندگی کا ہر عمل اس میں موجود. اچھا جی, یہ اگر یہ ہو اس کے لیے سرکار کے بارے میں ہو تو سرکار کی زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں, ایک ایک حدیث کے بارے میں, سرکار کی زبان سے سرکار کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا, سرکار کی زلفیں, سرکار کی آنکھیں, سرکار کا حسن و جمال, کیا کچھ نہیں ہے قرآن میں. آقا کی ہر چیز قرآن نے بیان کر دی. کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے, کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے, یہ کہیں یاسین کہہ کے, کہیں طٰہٰ کہہ کے. یہ مختصر کہہ رہا ہوں جی. اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہو تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے ہر چیز بیان نہیں فرمائی؟ اگر مومنین کے بارے میں ہو تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کیا اللہ نے فرما نہیں دیا نیک لوگوں کے بارے میں؟ تو بھئی ہر معاملے کو اس کتاب نے کھول دیا. یہ وہ ہے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, مفصل ترین کتاب, اس سے مفصل کوئی آ ہی نہیں سکتی. لہٰذا یہ مفصل ترین کتاب اللہ نے مجھ پر اتار کر مجھے ڈگری عطا فرما دی کہ اے محمد تو نبیوں کا نبی, سلطانوں کا سلطان بن کے آیا. جی ہو گئی بات, کلیریفائی ہو گیا نا اس بات پر. اب میرے سرکار ارشاد فرما رہے, اب مجھ پر جو قرآن آ گیا ہے تو پھر افغیر اللہ ابتغی حکما, میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم کیسے بنا لوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو حکم کیسے بنا لوں؟ اور ساتھ اللہ کا ارشاد ہے والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے. کیا؟ جس کو تورات ملی, جس کو زبور ملی, جس کو انجیل ملی, اور جنہوں نے پوری پڑھی, اور جنہوں نے صحیح پڑھی, اور جنہوں نے حق پڑھی, اور جو حق پر رہے, ان کو پتہ ہے, وہ جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے, اور ان پر جو اترا ہے وہ حق ہے. آقا بھی حق, آقا کا فرمان بھی حق, آقا کی زبان بھی حق, آقا کا عمل بھی حق, آقا پر اترنے والا قرآن بھی حق, ہر چیز حق ہے. وہ یہ بات جانتے ہیں. اچھا, اس بات کی
کہ یہ جو فکر ہے نا والذین آتینہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اس کا انتظام، اس کے دلائل اللہ نے پہلے انتظام کر لیے تھے۔ کیسے؟ بچپن شریف ہے، ابو طالب کے ساتھ، حضرت سیدنا ابو طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے جانا ہے، اس نے کہا چلو، پھر لے گئے۔ اب راستے میں بحیرہ رحب ملا، اس نے روکا، اس نے بلوایا، سب کی دعوت کی، سب کی دعوت کرنے کے بعد کہنے لگا سارے آ گئے، جس کا انتظار مجھے ہے وہ نہیں آیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ایک رہ گیا یا ایک دو رہ گئے، دو روایت مختلف ہیں کہ اکیلے سرکار کو چھوڑا یا ان کے ساتھ کسی اور ساتھی کو بھی چھوڑا۔ تو وہ اس نے کہا ان کو بھی بلائیں، اور وہ حفاظت کر رہے ہیں اونٹوں کی۔ اس نے کہا میں اپنے بندے بھیجتا ہوں اونٹوں کی حفاظت۔ جب آقا کو دیکھا تو ادھر سرکار کے قدموں کو اٹھتے دیکھتا ہے، ادھر آسمان کے بادل کو دیکھتا ہے، جدھر سرکار کے قدم اٹھے بادل ادھر ہی چلا، اور سرکار کا چلنا، سرکار کی گفتار، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، پھر سرکار کا کلام سن کر ایک ایک بات، پھر آپ کے والد گرامی کے بارے میں باتیں، یہ ساری باتیں بیٹھ کر کرتا ہے، اور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ احسان کرنا کہ تو ذرا اپنی کمر سے کپڑا بھی اٹھا۔ پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بچپن شریف ہے، پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے کپڑا شریف بھی اٹھاتا ہے، اٹھا کر مہر نبوت دیکھتا بھی ہے اور چومتا بھی ہے، اور کہتا ہے اسے یہاں سے ہی وہاں واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ یہ دلائل اور انتظامات اللہ نے پہلے کر دیے تھے، اب یہ بحیرہ رحب کی گواہی سن چکے تھے، ان کو پتا تھا۔ اب جب بحیرہ رحب کی گواہی سن چکے ہیں تو پھر کسی عالم سے فیصلہ کرانے کا کوئی تک بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ یار میں ویسے کہتا ہوں، ماسٹر صادق صاحب جس سکول میں پڑھاتے ہیں اس سکول کے پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات طے کر لی جائے اور وہ فیصلہ کر دیں، اس کے بعد ماسٹر صاحب کہیں کہ مجھے پرنسپل صاحب کا فیصلہ منظور نہیں ہے، تو پھر ان کی زیادتی ہے نا، آپ کا سکول، آپ کا سب کچھ ہے، پھر ان کی زیادتی ہے نا۔ بھائی تیرا بحیرہ رحب جسے تو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر کسی اور سے گواہی کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کو حکم بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بچپن شریف ہے، سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ سرخ ہو گئی، خراب ہو گئی، اشوب چشم والا کچھ معاملہ بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، حضرت عبد المطلب پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی وجہ سے، اور دوا دارو کا سارا انتظام کیا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو ایک بندے نے آ کر بتایا کہ مکے سے باہر وہ فلاں بستی جو ہے وہاں پر ایک بندہ رہتا ہے، وہ بڑا زبردست قسم کا بندہ ہے، بڑا دم کرتا ہے، مستجاب الدعوات ہے، جسے دم کر دے وہ بالکل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یار میں اپنے پوتے کو وہاں لے کے جاتا ہوں۔ سیدنا عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں تشریف لے کر گئے، وہاں بڑی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن چونکہ قریشی سردار تھے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا، سردار آ گئے، سردار آ گئے، تو ایک تو عبد المطلب سردار تھے نا، پھر نبیوں کا سردار بھی تو ساتھ تھا نا، اللہ نے بھی انتظام کیا، سردار آ گئے، سردار آ گئے، تو سب سے آگے پہنچ گئے، سب سے آگے۔ تو جو وہاں پر کھڑا ہے نا خادم، وہ کہتا ہے کہ حضور آپ تشریف تو لے آئے ہیں لیکن غلط وقت پر تشریف لائے ہیں، یہ جو ہمارا اندر بیٹھا ہے نا بندہ، ہمارا جو پیر ہے یا ہمارا جو راہب ہے، یہ اتنے آرام سے باہر نہیں نکلتا، جی اگر کمرے میں اگر چلا جائے تو 6 مہینے نہیں نکلتا، یہ اپنی عبادتوں میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ گئے کو ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گا۔ تو ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رکوع کے جاؤں، دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ راہب جو اندر بیٹھا تھا وہ بھاگتا ہوا باہر آیا، اور ادھر دیکھ اور ادھر دیکھ، وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے، کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ تلاش کرتے کرتے حضرت سیدنا عبد المطلب جو سب سے آگے تھے ان کے پاس، حضور کیا حال ہے، سردار ٹھیک ہیں، یہ وہ، تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ چلو جو مجھے نہیں ملا وہ بات الگ ہے، لیکن سردار سے تو بات کروں۔ تو سردار سے بات کرتا کہتا حضور کیسے تشریف لائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ وہ جس کو تلاش کر رہا تھا وہ یہی تو تھا، اصل میں وہ یہی تھا، تو میرے پوتے کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، تو تجھ سے پتا چلا دم کروانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ رکیے، آنکھیں دیکھی، اندر گیا، سرکار کا چہرہ دیکھا، اوہ
ہر چیز ہی بدل گئی نا اس کی، تو وہ بھاگا اندر، اتنی بڑی کتاب اٹھا کے لائے جسے تورات کہا جاتا ہے، وہ کبھی یہ صفحہ کبھی یہ صفحہ، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پڑھ کے کتاب اندر رکھ کے آیا، اور واپس آ کے کہنے لگا اس کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج دنیا میں، اس لیے کہ یہ علاج کروانے نہیں، یہ تو دنیا کا علاج کرنے آیا ہے جی، اس کا علاج نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو سرکار سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس کا علاج کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اس کا علاج اس کے اپنے پاس ہے، اس کا منہ کھلواؤ اور اس کا ہی لعاب نکال کر اس کی آنکھوں میں لگا دو، اس کو شفا ہو جائے گی۔ اب یہ گواہیاں پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور اس نے کہہ کے بھیجا یہ آنے والے وقت میں اللہ کا نبی ہے، تو پھر کسی اور حکم کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے، ان کو پتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی گواہی ہے، گواہیاں دینے لگوں تو لمبی لسٹ ہو جائے گی۔ اور آگے فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ اب یہ بات تیرے میرے لیے، یہ بات سرکار کے صحابیوں کے لیے، اے سننے والے شک میں نہ آ، مات شک کر، ویسے ہم شک میں ہی ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم شک میں ہی ہیں، یار رب ساڈی سندا ہی نہیں، استغفر اللہ، رب نہیں سندا، سندا کہ نہیں جی؟ سندا ہے نا، کرتوتاں میریاں کے آ جاندیاں نے تے اسی رب تے الزام لا دینے، استغفر اللہ۔ اور یار بابا جی کو دم بھی کروایا انہوں نے، قرآن پاک دی آیتیں پڑھی، قرآن سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ، میرے نبی کریم یار رام نہیں ہون ڈیا، یار سکون نہیں ہون ڈیا، یار اوتھے چل جانے، اوتھے او سائیاں کو دم کراؤ، او سائی ایک بندہ دم کرتا، او فلانا ایک دم کرتا، یہ ہو رہا ہے نا میرے معاشرے میں، تو پھر یار کیا بنے گا؟ مالک کی بارگاہ میں جانا نہیں، جانا نہیں، قرآن پر سے یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اگر اس کی یا رسول اللہ میرا پتر میرا بچہ، آقا نے ارشاد فرمایا اس کو دم کیا، سوری آقا نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا میرے بیٹے کا پیٹ خراب، ایک روایت میں بیٹا ہے ایک روایت میں بھائی ہے، پیٹ خراب، سرکار نے ارشاد فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اگلے دن آ گئے یا رسول اللہ وسلم وہ اس کا پیٹ خراب، سرکار نے ارشاد فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ تیسرے دن آیا یا رسول اللہ وسلم پخانے تو اور بڑھ گئے، تیز ہو گیا کام، 2 دن میں اور تیز اور تیز اور تیز، سرکار نے ارشاد فرمایا شہد پلاؤ۔ اور کہنے لگا یا رسول اللہ وسلم 2 دن دے ہو گئے تو شاید فرما رہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تیرے بھائی یا بیٹے کا پیٹ جھوٹا ہے، محمد کی بات جھوٹی نہیں ہے، محمد کی بات جھوٹی نہیں ہے۔ اور بھائی جو قرآن نے فرما دیا وہ سچ ہے، جو میرے نبی نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ تو فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔ یہ تمت کلمت، یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ نشانی کون سی ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔ یہ سچ اور انصاف والی بات کون سی ہے؟ یہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتمت کلمۃ، یہ نشانی، یہ میرا تیرا رسول ہے، تیرا میرا آقا ہے، صدقا وعدلا، اس جیسا سچا کوئی نہیں، اس جیسا عادل اور منصف کوئی نہیں، لا مبدل لکلماتی، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ جو کچھ کیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بنایا جا رہا ہے، جو کچھ ترتیب دی گئی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، سب کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے، اور جان بوجھ کر یہ سارے کام ہوئے ہیں اور یہ میرے اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو کافر رکھنا ہے، کس کو مومن بنانا ہے، کس کو غلام بنانا ہے، کس کو غلام نہیں بنانا۔ وہ السمیع العلیم، سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ تو بھائیو لب لباب آج کی تفسیر کا یہی ہے کہ میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، میرے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور یہاں پر کسی حکم کی ضرورت کوئی نہیں جی۔ یہ تو بذات خود حکم ہے، میرا محبوب حاکم بھی ہے حکم بھی ہے، یہ قرآن حاکم، یہ قانون ہے، یہ قانون کی پوری کتاب ہے جی، اور اس پوری قانون کی کتاب پر عمل پیرا ہونا تیری میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس قانون پر عمل کر لیں گے دنیا بھی اعلیٰ آخرت بھی اعلیٰ،
اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اس راستے پر رہیں جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تیرے لیے میرے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو ان سب باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔